صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میں بھوت یا کال جادو وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتی، میرا ایمان اللہ پر ہے، لیکن کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں تسلسل سے پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، خاص طور پر بچے ایک کے بعد ایک بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگ مالی طور پہ خوشحال لوگ ہیں۔ تو اب جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم پر کوئی جادو ہوا ہے، اثر ہوا ہے، تو مجھے شک پڑتا ہے۔ آپ وظیفہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یہ تو میری بہن کی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے، مکمل یقین ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں اس یقین کی وسیم بھائی بہت کمی ہے۔ کالی بلی آگے سے گزر جائے تو میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ بعض اوقات بندوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ یار میں نے کس کی شکل دیکھ لی، آج دن میرا صحیح نہیں گزرے گا۔ الامان والحفیظ، اگر وہی شخص آپ کے متعلق کہے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بندہ بڑا منحوس ہے، یہ جب آتا ہے میرے پاس میرا کام بگڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے یہ سارے توہمات ہیں۔ کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا، وہ گناہگار بھی ہو نا، وہ اس کا اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، اسے آپ منحوس نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے میرے پاس ایک بندہ آیا، کوئی کام دھندہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چلے کوئی وہ مسئلہ نہیں۔ کہا مجھے لوگ جو ہے نا جینے نہیں دیتے۔ اچھا، کیوں؟ نظر لگاتے ہیں۔ اچھا، اور مجھے لگتا ہے مجھ پر عمل بھی ہے۔ اچھا، میں نے اس سے پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ وہ تو میں 10-15 سال سے فارغ بیٹھا ہوا ہوں۔ کس کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کو نظر لگائے؟ کس کے پاس ٹائم ہے کہ آپ پر عمل کروائے معاذ اللہ؟ تو ذرا سا اس بات کو بھی سوچئے کہ سستی کو ان توہمات کا لبادہ نہ اڑائیے۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھا خاندان ہے اور کوئی نظر لگا لے اس کو۔ کفار میں زمانہ جاہلیت میں نا مقابلہ ہوتا تھا۔ اچھا، کہ یار اتنی تیز نظریں ان کی ہوتی تھیں، اس کو نظر لگاتے ہیں، باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے۔ جی، حضور نبی کریم علیہ السلام پر بھی اہل یہود اور نصارہ باقاعدہ نظر لگانے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب اس میں بالکل بے بس ہوئے تو کہا کہ نہیں، یہ جادوگر، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ تو بعض اوقات خاندان بھرا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے مال و دولت بھی دی ہوتی ہے، ہر چیز، ہر خوشی دی ہوتی ہے، تو بعض اوقات پھر اس طرح احتمال ہوتا ہے کہ کوئی جادو کروا دے، کوئی نظر لگا دے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میری بہن، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ گھر میں ایک بچہ بیمار ہوا تو دوسرا بچہ بھی بیمار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اتفاق ہو۔ بہرحال توہمات کو سائڈ پر رکھیں۔ ہم آپ کو اپنی ذات سے قریب نہیں کرتے، اپنے پروگرام سے قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، خدا نہ خواستہ واقعی آپ پوری کوشش کر رہی ہیں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی، کبھی ایک بیمار، کبھی دو بیمار، تو میں بڑا آسان سا نسخہ بتاتا ہوں۔ اچھا، آیت الکرسی، یہ کوئی قرآن کی سب سے بڑی آیت، حالانکہ آیت مداینہ ہے، لیکن اسے کہا گیا کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ جی، اور اس کا میں آپ کو پس منظر بتاؤں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال غنیمت تھا، اس کی حفاظت فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، چوری کرنے لگا، پکڑ لیا، کہا کہ چھوڑ دے، مسکین ہوں، چھوڑ دیا۔ صبح حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آیا تھا اور یہ معاملہ ہوا، تو فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر آیا، پھر یہی معاملہ ہوا، تو پھر تیسرے دن آقا علیہ السلام نے پوچھا، وہی بات بتائی، فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ آخری دن آیا، جب چوری کرنے لگا تو پکڑ لیا، نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے بڑے کام کی بات بتاتا ہوں، تو نے آج سے پہلے سنی نہیں ہوگی۔ کہا اچھا، بات بتا، لیکن تو عہد کر کے مجھے چھوڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی کوئی اگر صبح پڑھ لے نا تو شام تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور رات کو پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میں بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہوں کہ آیت الکرسی پڑھیں۔ علماء نے یہ فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ جب وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا پر پہنچے تو شہادت کی، اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کے ختم کریں تو شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا اور اپنے تمام گھر کا حصار کر لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی کوشش کر لیں کہ دم کے اب پانی پی لیں، انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ
حسیب، حسیب کہتے ہیں کفایت کرنے والا. یا حسیب، حسیب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا حسیب صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیں. گھر کے تمام افراد نمازوں کی پابندی رکھیں. انشاءاللہ آپ کے گھر کو کسی کی نظر نہیں لگے گی. آپ کے گھر پر کوئی بد اثرات نہیں ہوں گے. کوئی جادو انشاءاللہ نہیں کروا سکے گا. ایک سورہ فلق سورہ ناس کا وظیفہ ہے، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہو ٹھیک ہے تو میں بتاؤں گا. آیت الکرسی کے حوالے سے جزاک اللہ، بہت نوازی، بہت